اسٹیج پر ہونا کو علماء کرام، ہمارے سروں کے تاج، وارثان علوم صاحب معراج، جمیع علماء کرام، سبھی کے نام سے مانوس نہیں، لیکن جو بھی ہے وہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے دل کی دھڑکن ہے، ہمارے لیے لائق تعظیم ہے۔ تمام علماء کرام، تمام حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات، میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز بچوں، رشتے کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ الہی خیر کردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر کردانی بحق شاہ جیلانی، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات کشتی، بحق یا خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خاں قطب عالم میزنم، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ مرشدی متقی مفتی اعظم میزنم۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ بے شک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ مجھے میرے بزرگوں نے ایک چیز سکھائی ہے کہ تاج محل دیکھو نہ دیکھو، موقع مل جائے۔ کیا ہوا؟ تاج محل دیکھو نہ دیکھو، موقع محل ضرور دیکھو۔ اور اب وقت کا تقاضا ہے کہ بلا وجہ ادھر ادھر نہ گھمایا جائے اور ٹائم پاس والی باتیں نہ کی جائے، جو پوائنٹ کی بات ہے وہ کی جائے اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ اینڈ کی جائے۔ بڑی دیر سے آپ لوگ انتظار کر رہے تھے، کچھ مصروفیات، کچھ ذمہ داریاں ہونے کی وجہ سے میں بوندی سے ہی تاخیر سے نکلا، پھر بھی الحمدللہ ہمارے جو ظفر بھائی ہیں بڑی تیزی کے ساتھ گاڑی چلاتے ہوئے انہوں نے وقت پر پہنچا دیا اور صحیح سلامت پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ رب کا فضل ہے، ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اور میرے سامنے جو چہرے بیٹھے ہیں الحمدللہ سب کے چہروں پر عشق حسین کی بشاشت موجود ہے۔ یہ چمک بتا رہی ہے کہ امام حسین کا کتنا عشق ہے۔ اور الحمدللہ ان میں سے جو دو چہرے ہیں ان کو تو میں بڑے اچھے سے جانتا ہوں، ایک ہمارے شاہ رخ بھائی، دوسرے ہمارے رضوان بھائی۔ یہ دونوں وہ ہیں جو بچپن میں ہمارے ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور بڑی محبت ہے مجھے ان سے۔ یہ بھی وقت فوقت مجھے یاد کرتے رہتے ہیں اور جب بھی مجھے رب ذوالجلال توفیق دیتا ہے میں بھی انہیں یاد کر لیا کرتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے ان کی لائن بدل گئی ہوگی، یہ اس وقت حافظ قرآن بن رہے تھے، لیکن رب کی مرضی جس کو چاہے عطا کرے۔ انہیں حافظ قرآن تو نہیں بنایا لیکن اپنا پریوار کا ذمہ دار شخص بنا اور آج اپنے پریوار کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے بھی رزق میں، مال میں، عزت میں خوب برکت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، محفل حسین ہم نے سجائی، یہ سجانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں،
اور خوشخبری ہے ان کے لیے جنہوں نے اس محفل کو سجایا. حالانکہ میں جانتا ہوں کہ جہاں میرا نام آتا ہے وہاں بڑی دقتیں آ جاتی ہیں. پرشاسن بہت پریشان کرنا شروع کر دیتا ہے کہ صاحب ایسا نہیں تو ویسا نہیں، تو یہ لکھ کے دو تو وہ لکھ کے دو. کل اٹاوا کا پروگرام ایک مرتبہ کینسل ہو کر کے دوبارہ ہوا. ایک مرتبہ کینسل ہو گیا، دوبارہ انہیں تاریخ لینی پڑی اور دوبارہ ان کو جو انتظام کرنے پڑے. یہاں تو چلو رب کا فضل ہے کہ ہمارے جو نعیم الدین گڈو صاحب انہوں نے بہت مدد کی اور انہی کی وجہ سے جو ہے اس پروگرام کو آج ہم اسی تاریخ پر کر پا رہے ہیں. اللہ رب العزت انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے، ان کو بھی ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے اور انہیں بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے. تو حضرات گرامی قدر عرض کر رہا تھا کہ امام حسین کی محفل سجانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. اچھا جو سجاتا ہے اسے کیا ملتا ہے؟ اسے ملتا کیا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 4 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی جنت کی ضمانت میں اپنے ذمہ لے. سبحان اللہ. 4 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی جنت کی ضمانت میرے ذمہ. صحابہ نے عرض کی حضور اب بتا دیجئے پھر وہ 4 خوش قسمت ہیں کون؟ اتنی خاموشی سے سنیں گے تو پھر مجھے بھی سنانے میں مزہ نہیں آئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عرض کی حضور بتائیں وہ 4 خوش قسمت ہیں کون؟ میرے آقا نے فرمایا پہلے وہ جو میرے اہل بیت کی تعظیم کریں. سبحان اللہ. اہل بیت ہیں کون؟ اہل بیت سب سے پہلے امہات المؤمنین نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تمام ازواج مطہرات. پھر اس کے بعد آپ کے تمام اہل و عیال، پھر اس کے بعد آپ کے تمام نسب والے. تو جو اہل بیت سے پیار کرے گا ان کی عزت کرے گا، جو اہل بیت کی عزت کرے اس کی جنت کی ضمانت میں دے. میرے کریم آقا نے پھر فرمایا دوسرا وہ کہ جب میرے اہل بیت کو کوئی ضرورت پڑ جائے، کوئی حاجت ہو تو ان کی حاجت پوری کر دے، اس حاجت کو پورا کر دے. تیسرے وہ کہ جب میرے اہل بیت کو کوئی معاملہ درپیش ہو تو اس کا ساتھ کھڑے ہو جائے. حر بن یزید کو جنت کیسے ملی؟ وہ حر بن یزید جو سب سے پہلے امام حسین کو روکتا ہے، 1000 کا لشکر لے کر ان کا پانی بند کرتا ہے اور پھر یزیدی لشکر کو چھوڑ کر امام حسین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. تو پھر وہ حر بن یزید نہیں رہتے، وہ پھر حر بن یزید رہتا سے رہتے ہو جاتے ہیں اور دنیا پھر انہیں حر بن یزید نہیں کہتی بلکہ حضرت حر بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کے. تو جب ضرورت پڑے اور میرے اہل بیت کو مدد کی ضرورت ہو جو ان کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کی جنت کی ضمانت بھی میں دیتا ہوں. اور اب چوتھی چیز بولنے لگا ہوں اور یقین جانیے یہ سن کر آپ کے دل خوش ہو جائیں گے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ چوتھے وہ جو میرے اہل بیت سے پیار کرے اور ان کا پیار ان کے دل میں بھی ہو اور زبان سے ان کا ذکر بھی کر رہے ہیں. یہ آپ کا سبحان اللہ. اللہ اکبر. رسالت یا رسول اللہ، رسالت یا رسول اللہ. مفتی ندیم ثقافی صاحب قبلہ زندہ باد. تکبیر. رسالت یا رسول اللہ. حضرات گرامی قدر آپ کا سبحان اللہ کہنا، آپ کا نعرہ لگانا، ان علماء دین کا ذکر حسین کرنا، اس محفل کو سجا لینا، یہ اس بات کا غماز ہے اور اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ذکر حسین کا اور امام حسین کی محبت کا چراغ روشن بھی ہے اور ہم لبوں سے ذکر کرنا بھی جانتے ہیں. اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ اہل بیت کی محبت ویسے ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا. غلط تو نہیں بول رہا ہوں؟ اہل بیت کی محبت ویسے ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا. تو نماز پڑھنے میں شرم آتی ہے؟ مسجد جاتے ہیں نا نماز پڑھنے، حج کرنے جاتے ہیں نا لوگ، بلکہ بلا کے بتاتے ہیں صاحب میں حج کرنے جا رہا ہوں. اور زکوٰۃ دینے جائیں تو جبکہ حکم یہ ہے کہ اس ہاتھ سے دو تو اس ہاتھ کو خبر، لیکن حالت یہ ہے کہ جب تک فوٹو کھینچے گا نہیں تو زکوٰۃ تو ادا ہی نہیں ہوگی. کیونکہ وہاں قیامت کے دن تو یہ دکھانا نا کہ مولا یہ دیکھ میں فوٹو کھینچ کے لایا ہوں، میں نے زکوٰۃ ادا کی، ثبوت ہے میرے. اور آئی فون والے تو پھر اور زیادہ دکھائیں گے، مولا یہ آگے سے بھی دیکھ پیچھے سے بھی دیکھ، آئی فون لے کے فوٹو کھینچ. بغیر آئی فون سے فوٹو کھینچے بغیر تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوتی ہمارے لوگوں میں.
جبکہ حقی اور حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ یا کسی بھی نہ صدقہ یا کوئی مدد کی جائے تو اس انداز سے کی جائے کہ اس ہاتھ سے کرو تو اس ہاتھ کو خبر نہیں. تو یہ سب فرض ہیں. نماز فرض، روزہ فرض، حج فرض، زکوٰۃ فرض، اسی طرح اہل بیت کی محبت فرض. اور اگر ایمان گواہی دے تو میں کہوں گا ان سب سے پہلے حسین کا پیار فرض. پہلے امام حسین سے پیار کرو پھر نماز پڑھنا. پہلے اہل بیت کی محبت کا چراغ اپنے دل میں جگاؤ، اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے. لیکن نماز میں مزہ بھی تبھی آتا ہے جب بندہ درود پڑھے نماز کے اندر تشہد میں بیٹھ کر، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد. سبحان اللہ. تو کس کا خیال آئے؟ پھر کربلا والے شہید امام حسین کا خیال آئے گا، پھر حضرت امام حسن مجتبیٰ کا خیال آئے گا، پھر علی اکبر کا خیال آئے گا، پھر علی اصغر کا خیال آئے گا. اور جب یہ خیال آتے ہیں تبھی نماز میں پھر مزہ بھی آتا ہے. تو جن کے خیال کے بغیر نماز مکمل نہیں، ثواب ادھورا ہو جائے، تو پھر ان کا ذکر تو کرنا ہی چاہیے. تو پھر اہل بیت کے ذکر کرنے میں کون سی شرم ہے؟ اور اچھا پھر آتے بھی وہی ہیں جنہیں وہ بلاتے، کیونکہ حسین کی محفل کو حسین سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو حسین بلاتے ہیں. اور پھر کیوں نہیں آتے؟ اچھا جو نہیں آتے ان کا بھی ریزن، تو ان کا ریزن مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، رب نے بتا دیا. فرما دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ یہ وہ لوگ، مفہوم عرض کر رہا ہوں. رب ذوالجلال نے فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت نے ارادہ فرما لیا ہے کہ وہ آپ کے گھر والوں سے نجاست کو، گندگی کو، ناپاکی کو دور رکھتا ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں نہیں آئی؟ کیا عرض کر رہا ہوں؟ رب ذوالجلال نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، بے شک اللہ پاک نے ارادہ کر لیا ہے کہ جو اللہ کے رسول کے گھر والے ہیں، جو اللہ کے رسول کے اہل بیت ہیں، ان سے اللہ پاک گندگی کو دور رکھتا ہے. تو ذکر حسین کی محفل سے دور وہ رہتا ہے جو گندا ہوتا ہے، اور جو بندہ ہوتا ہے وہ دور نہیں رہتا بلکہ مجلس میں آ کر بیٹھتا ہے. تو بلاتے ہیں اس کو، آتے وہ ہیں جسے حسین یاد کریں، اور جن کے دل پاک ہوں اور چراغ اہل بیت کی محبت کا جو چراغ ہے وہ دل میں جل رہا ہو، وہ یہاں. حضرات کرام قدر، عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک مقام پر میں نے سنا کہیں پر کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ صاحب جو ہے قرآن اور امام حسین ساتھ ساتھ. ایک روایت بھی ہے کہ رسول اعظم نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن، ایک ہے اہل بیت. تم ان دونوں کو پکڑ لینا، ہدایت پا جاؤ، ان دونوں کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ. حضرات گرامی قدر، تو اس حدیث پاک کے مقابلے میں لگتا ہے کہ قرآن اور امام حسین ساتھ ساتھ. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، رب ذوالجلال نے قرآن پاک نازل فرمایا. کہاں پر؟ فرمایا نزل بہ الروح الامین علی قلبک، ہم نے قرآن کو آپ کے دل پر اتارا. کہاں اتارا؟ دل پر. میں کرسی پر ہوں، کرسی میں نہیں. ایک ہوتا ہے اوپر، ایک ہوتا ہے میں. کرسی کے نیچے جو رہے گا اسے کہیں گے کرسی میں بیٹھا ہوا ہے، اور بندہ اگر کرسی کے اوپر بیٹھا ہو تو اسے کہیں گے کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا. تو رب ذوالجلال نے قرآن کہاں اتارا؟ قلب مصطفیٰ پر، نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دل پر. اب بتاؤ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں. بے شک. یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ حسن میرے ہیں میں حسن کا ہوں. تو حضرات گرامی قدر، ان سب سے پتہ نہیں چلا کہ رسول اعظم ان تمام سے محبت کیا کرتے تھے؟ پتہ چلا نا کہ حضور ان سب سے محبت کیا کرتے ہیں. تو جس سے پیار کرتے ہیں وہ کہاں رہتا ہے؟ دل میں. وہ کہاں رہتا ہے؟ وہ دل میں رہتا ہے. بے شک. کہاں رہتا ہے؟ دل میں رہتا ہے. قرآن کہاں نازل ہوا؟ دل پر. اور یہ سب کہاں رہتے ہیں؟ دل میں. یعنی کہ رسول اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیاری شہزادی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کہاں رہتی ہے؟ دل میں.
रसूल आजम के दिल में। इमाम हुसैन कहाँ रहते हैं? दिल में। मौला कायनात शेर खुदा हैदर कर्रार अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहाँ रहते हैं? दिल में। इमाम हुसैन कहाँ रहते हैं? दिल में। दिल में। अब जरा बताओ, जो बंदा जहाँ रहता है वो उसका घर होता है। बेशक। तो अहले बैत का घर कहाँ है? दिल में। कल्बे मुस्तफा अहले बैत का घर। बेशक। कल्बे मुस्तफा अहले बैत का घर, और उसकी छत क्या बना? कुरान। क्या फरमाया था? कुरान हमने नाजिल कहाँ फरमाया? दिल पर। दिल पर। तो अहले बैत जिस घर में रहे उसकी छत कुरान बने। ये मर्तबा अहले बैत का है। और फिर मेरे आका ने फरमाया कि जब मुझे जन्नत में भेजा जाएगा तो जिस महल के अंदर मुझे रखा जाएगा, जो जन्नत मेरा घर होगी, उस जन्नत के अंदर मैं भी होऊंगा, मेरी बेटी फातिमा भी होगी, मेरा दामाद मेरा भाई अली भी होगा, मेरे नवासे हसनैन करीमैन भी होंगे, और उसकी छत अर्श आज़म होगी। सुभान अल्लाह। उसकी छत अर्श आज़म होगी। यानी जब दुनिया में रहे तो अहले बैत का घर कल्बे मुस्तफा हो और उसकी छत कुरान पाक हो, और जब जन्नत में रहे तो जन्नत उनका घर हो और उसकी छत अर्श आज़म हो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक। रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया कुरान पाक के अंदर के कुछ घर ऐसे हैं जिनकी इज्जत करना जरूरी है। ऐसा भी खड़े हो गए, हुजूर वो कौन सा घर है जिनकी भी इज्जत करना जरूरी है? घरों की भी कोई इज्जत होती है? घरों की भी कोई इज्जत होती है? फरमाया हाँ। तुम बैतुल्लाह की इज्जत नहीं करते हो? हाँ, क्या बात। साहब ने अर्ज़ की बिल्कुल करता हूँ। क्यों करते हो? कहा वो अल्लाह का घर है, तो घरों की इज्जत नहीं होती। बेशक। तो कहा हुजूर फिर वो किसके घर है जिनकी इज्जत करना जरूरी है? मेरे आका ने फरमाया वो अंबिया के घर, बेशक। वो नबियों के घर हैं जिनकी इज्जत करना जरूरी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए, इशारा किया मौला कायनात अली मुर्तजा के हुजरे की जानिब। कहा हुजूर क्या इसकी भी इज्जत करना जरूरी है? क्या बात है। इस घर की भी इज्जत करना जरूरी है। कुर्बान हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात। सुभान अल्लाह। वो जो सारे सहाबी न सोच सके वो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सोचा। क्या बात है। दुनिया कहे कि अबू बकर ने ये किया वो किया, ये किया वो किया, अरे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तो वो किया जो किसी ने नहीं किया। मेरे आका करीम ने फरमाया कि दुनिया के अंदर जिसने मुझ पर एहसान किया मैंने सबका बदला चुका दिया। वो अबू बकर की जात है, मैं जिनका बदला नहीं चुका सकता, और जिनका बदला क़यामत के दिन रब्बे ज़ुल जलाल चुकाएगा। और फिर आगे फरमाया वो बदला कैसे चुकाएगा? वो बदला ऐसे चुकाएगा कि फिर तमाम जन्नतियों को, तमाम कामिल मोमिनीन को, तमाम जन्नती मोमिनीन को रब्बे ज़ुल जलाल दुनिया की कायनात की सबसे अजीम नेमत अता फरमाएगा। और ये उलमा बैठे हुए हैं, ये बताएंगे आपको कायनात की सबसे अजीम नेमत क्या है। कायनात की सबसे अजीम नेमत रब्बे ज़ुल जलाल का दीदार। बेशक। दीदार खुदाबंदी है। रब्बे ज़ुल जलाल तमाम मोमिनीन को बुलाएगा, अपना दीदार से मुस्तफिज फरमाएगा। जब सब दीदार कर चुके होंगे, इब्राहिम ने भी दीदार कर लिया होगा, इस्माइल ने भी दीदार कर लिया होगा, हजरत ईसा और हजरत मूसा ने भी दीदार कर लिया होगा, हजरत आदम ने भी दीदार कर लिया होगा, यहाँ तक कि नबी आखिरुज़ ज़माने ने भी दीदार कर लिया होगा। सबसे रब्बे ज़ुल जलाल फरमाएगा अब दीदार से मुस्तफिज हो चुके, अब जाओ और अबू बकर को तन्हा भेज दो। सुभान अल्लाह। अबू बकर को तन्हा भेज दो। यार तुझे और मुझे दुनिया का कोई इमाम, कोई मौलवी, कोई बड़ा मुकर्रिर, कोई बड़ा नेता पर्सनल बुलाकर मुलाकात कर ले तो तू गिरबान चोरी करके कहता है कि मुझे पर्सनल बुलाया था, तुमसे तो मजमे में मिले थे, मुझसे तो तन्हाई में मुलाकात की थी, मुझे तो अलग से बुलाकर बात की थी। कितनी वैल्यू है मेरी। अब जरा बताओ अबू बकर सिद्दीक की शान क्या होगी कि जिन्हें रब्बे ज़ुल जलाल तन्हाई में बुलाकर बात करे। अबू बकर अबू बकर गली गली नगर नगर अबू बकर गली गली नगर नगर अबू बकर अहले सुन्नत जिंदाबाद मौलाना मुफ्ती नदीम अख्तर साहब जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। तो बताओ फिर उन अबू बकर सिद्दीक की शान क्या होगी जिन्हें रब्बे ज़ुल जलाल तन्हाई में बुलाएं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, हजरत उमर फरमा रहे हैं। और फिर हजरत उमर ने फरमाया काश में उमर ना होता, काश में उमर ना होता, बल्कि मुँह सीने अबू बकर होता। मैं उमर ना होता
ہوتا بلکہ ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق قرب خاص میں جاتے، رب ذوالجلال کا دیدار کرتے، تو میں بھی بال تنہائی سے نکل کر چپ چاپ سے رب ذوالجلال کا دیدار کر لیتا۔ سبحان اللہ۔ تم کہتے ہو ابو بکر نے یہ کیا وہ کیا، ارے جو ابو بکر نے کیا اس کا صلہ تو رسول اعظم نے بھی نہیں عطا کیا، اس کا صلہ تو رب ذوالجلال عطا کرے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اشارہ کیا، حضور اس گھر کی بھی عزت کرنا ضروری ہے۔ واہ ابو بکر، مدینے میں تو سینکڑوں گھر تھے، ان گھروں کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے مولا کائنات کے مرتبے کو سمجھ لیا تھا، خاتون جنت کے مرتبے کو سمجھ لیا تھا، اس لیے فرض کی حضور کیا اس کی بھی عزت کرنا ضروری ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں اس کی عزت کرنا ضروری ہے۔ پھر اس پر ہی خاموش نہیں ہوئے بلکہ فرمایا اس کی عزت ویسے کرنا ضروری ہے جیسے افضل انبیاء کے گھروں کی عزت کی جاتی ہے۔ کتنے نبی آئے؟ کتنے نبی آئے جانتے ہیں؟ تقریباً 1,24,000، تقریباً 1,24,000 میں سے 313 بڑے تھے، 313۔ پھر ان 313 میں سے 4 بڑے تھے، ان 313 میں سے 4 بڑے تھے۔ اب ان 4 جو بڑے خاص ہیں ان کے گھروں کی جو عزت ہے وہ مولا کائنات کے گھر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو عزت حضرت موسیٰ کے گھر کی ہے وہ مولا علی کے گھر کی ہے، جو حضرت عیسیٰ کے گھر کی ہے وہی عزت مولا علی کے گھر کی ہے، اور جو عزت رسول اعظم کے گھر کی ہے وہی عزت مولا علی کے گھر کی ہے۔ کیونکہ مولا علی کا گھر کیا ہے؟ قلب مصطفیٰ۔ جو عزت رسول اعظم کے گھر کی ہے وہی عزت مولا علی کے گھر کی ہے۔ اچھا پھر اس گھر کی عزت اتنی کیوں ہے؟ حضرت علی کے گھر کی عزت اتنی؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر رہنے والے کوئی عام انسان نہیں، کوئی عام انسان نہیں۔ اس گھر میں رہنے والے مولا کائنات علی مرتضیٰ ہیں، وہ علی کہ خیبر کا موقع ہو، صحابہ بڑی محنت کریں، بڑی کوشش کریں، بڑے جنگ لڑیں، ان کی تلواریں بھی ٹوٹ جائیں، حالات بھی خستہ ہو جائیں، لیکن پھر بھی خیبر فتح نہ ہو، خیبر فتح نہ ہو۔ پھر میرے آقا فرمائیں کہ کل صبح بعد نماز فجر میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر رب ذوالجلال نے فتح لکھی۔ پھر سویرا ہو، ابو بکر بھی دعا کرے کاش جھنڈا مجھے عطا کیا جائے، عمر بھی دعا کرے کاش جھنڈا مجھے عطا کیا جائے، پھر حضرت عثمان غنی بھی سوچے کاش جھنڈا مجھے عطا کیا جائے، دوسرے صحابہ بھی پریشان ہیں، دعائیں کر رہے ہیں رب ذوالجلال ہمیں توفیق عطا فرما کہ جھنڈا ہمیں دیا جائے۔ میرے آقا کھڑے ہو جائیں، خطبہ ارشاد فرمائیں اور فرمائیں کہ بتاؤ آج جھنڈا میں اسے دوں گا جو مرد مومن ہوگا، وہ جو آج خیبر کو فتح کر دے گا، جس کے دست پر جس کے ہاتھ پر اللہ رب العزت نے فتح لکھ دی ہے۔ یہ فرما کر صحابہ کی طرف دیکھیں تو مولا کائنات مجمع میں موجود نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے تو علی آرام کر رہے ہیں۔ فرمایا جاؤ علی کو بلا کر لاؤ۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ آتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا علی کہاں تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ کہا حضور میری آنکھوں میں آشوب چشم کی شکایت ہے، اسی وجہ سے لیٹا ہوا تھا، آرام کر رہا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے قریب آؤ، اپنے قریب بلایا اور بلا کر اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک مولا کائنات کی آنکھوں میں ڈالا۔ سبحان اللہ۔ یار تم کہتے ہو کہ رسول اعظم ہم جیسے، تم کہتے ہو رسول اعظم ہم جیسے، ذرا تھوک کر اپنے بیوی اور بچوں کی آنکھ میں بتاؤ، اتنے جوتے ماریں گے نا پتا چل جائے گا کس جیسے، کیا بات ہے، بے شک شکلیں بدل جائیں گی، پھر علاقے کے جو جانور جیسے دکھتے ہیں نا ویسی شکلیں نظر آئیں گی۔ حالانکہ اب بھی نجاست تمہارے چہروں پر نظر آتی ہے، ابھی بھی خباثت نظر آتی ہے، لیکن اس کے بعد جب وہ جوتے پڑ جائیں گے تو اس میں اور زیادہ بلندی آ جائے گی، وہ خباثت اور بڑھ جائے گی۔ ہم جیسے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنا لعاب دہن مولا کائنات کی آنکھ میں ڈالے، پھر مولا کائنات اپنی آنکھ کھولے، ابو بکر پوچھے کیا معاملہ ہے؟ علی فرمائے کہ جیسا پہلے دکھتا تھا اس سے دگنا دکھ رہا ہے، پہلے جہاں تک دیکھ سکتا تھا اس سے 2 گنا زیادہ دیکھ پا رہا ہوں۔ پھر رسول اعظم فرمائے علی یہ پکڑو جھنڈا اور جاؤ خیبر کو فتح کر کے آؤ۔ مولا کائنات اکیلے نکلے، وہ جو 40 گز اونچا ہو، جس کو کئی لوگ اٹھا کر لے کر جائیں، جس کو کھولنے کے لیے بھی سینکڑوں لوگ لگانے پڑتے ہوں، وہ خیبر کا دروازہ مولا کائنات وہاں پہنچے، سیدھے ہاتھ میں تلوار تھی، الٹے ہاتھ میں پکڑی اور پھر خیبر کو ہلایا، خیبر کو ایسے ہلایا
جب ایسے ہلایا مولا کائنات نے فرمایا اس کے لیے اتنی محنت کر رہے تھے اس خیبر کے لیے، یہ تو یوں ہل رہا ہے۔ اور پھر تھوڑا سا زور سے ہلایا تو اس کے کندے نکل گئے، سبحان اللہ، ایسا لگتا ہے جیسے سالوں سے گلا ہوا۔ یہ خیبر جسے لوگ کھول نہیں سکتے تھے اور مولا کائنات اسے اکھاڑ رہے، اور اکھاڑا اور اسے پھینکا تو 40 گز دور جا کر پھینکا، سبحان اللہ، 40 گز دور۔ چلو ٹھیک ہے، داستان پوری ہو، خیبر فتح ہو گیا۔ اب سالوں گزر گئے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ کو کوفہ بھیجا، مولا کائنات علی مرتضیٰ کوفہ تشریف لے گئے، وہاں کی ذمہ داریاں آپ کے سپرد کی گئی۔ جب کوفہ تشریف لے گئے تو بڑی دھوم مچی تھی، جس طرح آپ میرا انتظار کر رہے تھے، میری تو کیا اوقات، یہ حضرت نے بڑے بڑے لقب سے نوازا ہے، حالانکہ ایسا میرے لیے کچھ بھی نہیں۔ وہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ محرہ ہوں ہنر سے میں سراپا عیب ہوں اکبر، محرہ ہوں ہنر سے میں سراپا عیب ہوں اکبر، عنایت ہے احبہ کی اگر اچھا سمجھتا، میرا کچھ بھی نہیں۔ حقیقت بات تو یہ ہے کہ جو بھی ہے، میں نے اس دن بھی کہا تھا، لوگوں نے بیان سنے ہیں، اور رب کا فضل ہے کہ اگر اللہ رب العزت حق کی زبان عطا فرمائے تو 3 جملے سیاسی گلیاروں میں ہلچل مچا دے، 3 جملے، اگر رب ذوالجلال حق کی زبان عطا فرمائے، دل میں رسالت معاب کی حفاظت اور ان کی عظمت کے تحفظ کا جذبہ عطا فرمائے، تو زبان سے 3 جملے نکلیں اور سیاسی گلیاروں میں ہلچل مچ جائے، میڈیا پریشان ہو جائے، تو جس بولی کو ہاڑوتی کے علاوہ کوئی جانتا نہ تھا، اسے قطر میں بھی جانے، اسے ایران میں بھی جانے، اسے دبئی میں بھی جانے، اسے فلسطین میں بھی جانے۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا تھا کہ جسے عزت چاہیے آؤ رسول اعظم کے قدم میں، عظمت ملتی ہے تو قدم مصطفیٰ سے، جب تک قدم مصطفیٰ میں حاضری نہ دو گے عزت نہ ملے گی، اور تمہیں دیکھنی ہو جیتی جاگتی مثال تو اس گنہگار سیاکار بدکار کو دیکھ لو، کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی نہیں پوچھتا تھا، کوئی نہیں بلاتا تھا، لیکن ایک دن ایک مرتبہ رسول اعظم کے تحفظ کے لیے، ان کی ناموس کی حفاظت کے لیے آواز اٹھائی، 3 جملے کہے، اور پھر رب ذوالجلال نے اور عزت بخشی، اور عزت بخشی، اور حضرت یوسف کی سنت پر بھی عمل کروایا، سبحان اللہ، حضرت یوسف کی سنت پر بھی عمل کروایا، 24 گھنٹے سلاخوں کے پیچھے رکھا، 4 دیواری کے اندر رکھا، اور جب نکلا تو دنیا نے دیکھا کہ اتنا مجمع تو اپنے باپ کے جنازے میں بھی لوگ اکٹھا نہیں کر پاتے جتنا اس گنہگار کے باہر آنے پر۔ تو پھر کہوں نہیں کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تم نے خرید کے مجھے انمول کر دیا۔ گرامی قدر، حضور کی عظمت، حضور کی شان، یہی اصلی حسینی ہے۔ تو لوگوں، حضرات گرامی قدر، آپ بتاؤ، آپ اس سے اتنی محبت کر رہے ہیں، مولا کائنات سے لوگ کتنی محبت کرتے ہو، سبحان اللہ، کتنی محبت کرتے ہو۔ مولا کائنات کوفہ تشریف لائے، جب تشریف لائے تو لوگوں نے ایک ہلچل مچی ہوئی تھی، حضرت علی آئے، حضرت علی آئے، وہ علی جنہوں نے خیبر کو اکھاڑ پھینکا۔ ایک نوجوان جس نے مولا کائنات کے بارے میں سنا تو بہت تھا لیکن دیکھا نہیں، وہ بھی آیا کہ بھئی کہاں ہے وہ بزرگ، وہ عظیم ہستی کہ جن کی اتنی طاقت، رب ذوالجلال نے جن کو اتنی طاقت عطا فرمائی کہ وہ ایک بار میں خیبر اکھاڑ دیتے ہیں، مجھے بھی ان کی زیارت کرنی ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، میرے آقا نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، النظر الی وجہ علی عبادت، فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ ایک نابینا صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، عرض کی حضور میں تو دیکھ نہیں سکتا، میرے آقا نے فرمایا کہ ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں منافق اور مومن میں پہچان کرنی ہوتی تھی تو ہم علی کا نام بول دیا کرتے، جن کے چہرے کھل جاتے تھے وہ علی والے، وہ ایمان والے، اور جو مرجا جاتے تھے وہ سارے منافق۔ تو علی کا نام تو وہ ہے جو ایمان والوں میں اور منافقین میں فرق کرتا ہے۔ تو نوجوان گیا زیارت کرنے کے لیے مولا کائنات کی، کسی نے بتایا کہ بالا خانے پر بیٹھے ہوئے ہیں، جاؤ ملاقات کر لو۔ وہ نوجوان دوڑا دوڑا وہاں پہنچا، دیکھا ایک بزرگ شخص، امامت ترچھا ہے، امامت ترچھا ہے، لباس تھوڑا سا ادھر ادھر ہو رہا ہے، داڑھی سفید ہو چکی ہے، اخروٹ توڑ رہے ہیں۔ اور وہ جب اخروٹ توڑتے ہیں تو اخروٹ کی عادت خراب ہوتی ہے، وہ کبھی اچھل کے ادھر جاتا ہے، کبھی اچھل کے ادھر جاتا ہے۔ آپ کھائیں گے، آپ کے ساتھ بھی یہ کریں گے۔
اس کی فطرت ہے وہ ایک بار سکون سے ٹوٹتا نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کٹنا تو ہے ہی، ابھی کیوں کٹوں، تھوڑی دیر سے کٹ جا، کیا بات، تو وہ ایک دم نہیں کٹتا، اس کو دو تو کبھی ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا۔ ملائکہ کائنات علی مرتضیٰ اس کو دے رہے ہیں تو کبھی اچھل کے ادھر جاتا ہے کبھی اچھل کے ادھر جاتا ہے۔ وہ نوجوان ہنسنے لگا، جب وہ ہنسا تو حضرت علی نے اس کی طرف دیکھا، فرمایا کیوں مسکرائے، کیوں ہنس رہے تھے؟ اب وہ گھبرا گیا، شیر خدا کے سامنے، کیا بات، ارے بندہ حسینی شیر ہو تو اس کے سامنے نہیں ٹک سکتے، وہ تو شیر خدا، کیا بات، سبحان ان کے سامنے کیسے ٹکے؟ بے شک، وہ گھبرا گیا، اسد اللہ الغالب، حضور کچھ بھی نہیں، میں تو ایسے ہی ہنس رہا تھا۔ نہیں بتانا تو پڑے گا کیوں ہنس رہے تھے؟ حضور میں تو ایسے ہنس رہا تھا۔ میرے مولا علی نے فرمایا میں بتا دوں کیوں ہنس رہے تھے، میں بتا دوں کیوں ہنس رہے تھے؟ نوجوان نے کہا حضور بتا دیجیے۔ کہا تم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ بوڑھا اخروٹ نہیں توڑ سکتا، یہ خیبر کیا اکھاڑے گا؟ تم اس لیے ہنس رہے تھے کہ جو بوڑھا اخروٹ نہیں توڑ سکتا، چھوٹا سا اخروٹ، وہ خیبر کیا اکھاڑے گا؟ اس نے کہا جی حضرت اسی لیے۔ مولا علی نے پھر اپنا صافہ سیدھا کیا، اپنا لباس تھوڑا صحیح سے کیا، پھر ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور پھر علی بن کر بیٹھے، شیر خدا بن کر بیٹھے، حیدر کرار بن کر بیٹھے، اور پھر اس پر ایسا روب طاری ہوا کہ اس کی نگاہیں جھک گئی، اس کے اندر بولنے کی ہمت نہ رہی۔ میرے آقا مولا علی نے فرمایا کہ میں بتاؤں تجھے، میری بات سن، اس اخروٹ کی کیا اوقات ہے، جا اگر کوئی خیبر باقی ہو تو علی کو بلا لینا، آج بھی اکھاڑ کر پھینک دے۔ فرمایا آج بھی اکھاڑ کر پھینک سکتا ہوں۔ اس نے کہا حضور بالکل آپ مجھے لگتے ہیں کہ آپ اکھاڑ کر پھینک سکتے ہیں، بے شک، پہلے تو نہیں لگ رہے تھے لیکن اب پکا لگ رہے ہیں۔ لیکن حضور یہ اخروٹ کیوں نہیں ٹوٹ رہا تھا؟ سوال اب بھی وہی ہے، سوال اب بھی وہی ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ بیٹے میں اخروٹ اپنی جسمانی طاقت سے توڑ رہا ہوں، میں اخروٹ اپنی جسمانی طاقت سے توڑ رہا ہوں، اور خیبر میں نے اپنی ایمانی طاقت سے اکھاڑ پھینکا۔ تو جب بندے کا ایمان زندہ ہو، ایمان بیدار ہو، ایمان مضبوط ہو تو خیبر کو ایک پل میں اکھاڑ پھینک سکتا ہے۔ اور علی کا صدقہ تمام مومنین کو ملا ہے، تمام مومنین کو ملا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ وہ تو علی تھے، ان کو ملا تھا، رب کا فضل ہے۔ علی نے اپنا صدقہ امام حسین کو بھی عطا فرمایا، امام حسن کو بھی عطا فرمایا، خواجہ حسن بصری کو بھی عطا فرمایا، اور ان سب کو عطا کر کے فرمایا آگے بڑھاتے آگے بڑھاتے۔ اور کیسے بڑھا میں آپ کو بتاؤں، رسول اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم معراج کے شب تشریف لے گئے، حضرت جبرائیل نے عرض کی حضور اجازت ہو تو میں آپ کو محمد کو محمود کی جنت نہ دکھا دوں، محمد کو محمود کی جنت نہ دکھا دوں؟ ارے بات کسی کانٹریکٹر کی، کسی ٹھیکیدار کی، کسی انجینئر کی بلڈنگ دکھانے کی بات نہیں ہو رہی، بات رب ذوالجلال کی جنت دکھانے کی ہو رہی ہے۔ عرض کی حضور جنت دکھاؤں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں دکھاؤ۔ جنت میں تشریف لے، وہاں ایک حجرہ نور ہے، ایک حجرہ نور ہے، نور کا حجرہ، ایک نور کا کمرہ بنا ہوا ہے۔ میرے آقا اس میں تشریف لے گئے، اندر گئے تو وہاں ایک نور کا بکسا رکھا ہوا، ایک نور کا صندوق۔ میرے آقا اس کے قریب گئے، اس نور کے صندوق کو کھولا تو اس میں ایک لباس رکھا ہوا تھا۔ میرے آقا اسے بڑے غور سے دیکھنے لگے، بڑا خوبصورت لباس تھا، بڑا سجا ہوا لباس تھا، بڑا نورانی لباس تھا، اس خوشبو سے معطر لباس تھا۔ میرے آقا نے عرض کی مولا یہ کیسا لباس ہے، یہ کیسا لباس ہے جو اتنی صندوق کے اندر، نور کے صندوق کے اندر، نور کے حجرے کے اندر رکھا ہوا ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب یہ لباس ولایت ہے، یہ لباس ولایت ہے۔ میرے آقا نے عرض کی مولا اجازت ہو تو میں پہن لوں، مولا اجازت ہو تو میں پہن لوں؟ رب نے فرمایا محبوب سب تمہارا ہی تو ہے۔ تو پھر اعلیٰ حضرت نے ہمیں صحیح عقیدہ نہیں دیا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ عرض کی مولا میں پہن لوں؟ رب ذوالجلال نے فرمایا سب آپ ہی کا تو ہے۔ میرے آقا نے اس کو پہنا۔ اب ذرا تصور میں لائیے کیا انداز ہوگا، کیا ماحول ہوگا جس میں نبوت پر لباس ولایت، سبحان اللہ، جس میں نبوت پر لباس ولایت، گویا ایسا لگ رہا ہے کہ دریائے نبوت کے اندر کوئی کاسا بھر کے
فیض لے رہا ہو، سبحان اللہ، لباس ولایت کو اس میں ڈبویا جا رہا ہو اور اسے بھی نبی آخر الزماں کے نور سے منور کیا جا رہا ہو۔ پھر میرے آقا نے اسے پہنے رکھا اور پھر عرض کی مولا تو نے فرمایا یہ لباس ولایت ہے، یہ لباس ولایت ہے۔ میرے بھی 4 ولی، میرے بھی 4 دوست ہیں۔ ولی کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا، دوست۔ الحمدللہ ہمارے علماء ہر جمعہ میں بیان کرتے ہیں ولی کا مطلب دوست ہوتا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا میرے بھی 4 دوست، مولا یہ لباس ولایت اگر تو اجازت دے تو 4 میں سے کسی کو دے دوں۔ رب الجلال نے فرمایا محبوب عطا کر دو، لیکن ایک شرط کے ساتھ، میں ایک سوال تمہیں دوں گا، اس سوال کا جواب بھی بتاؤں گا۔ جب 4 سے تم سوال کرو تو جس کا جواب میرے جواب سے مل جائے اسے یہ لباس ولایت عطا کر دینا، اسے یہ لباس ولایت عطا کر دینا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم زمین پر تشریف لائے، حضرت بلال کو بلایا، فرمایا بلال جاؤ میرے یار غار ابو بکر کو بلا لاؤ، میرے ابو بکر کو بلا لاؤ، میرے عمر کو بلا لاؤ، میرے عثمان کو بلا لاؤ، میرے علی کو بلا لاؤ۔ حضرت بلال گئے، 4 خلفائے راشدین کو بلا کر لائے، 4 یار مصطفیٰ کو بلا کر لائے۔ بارگاہ رسالت مآب میں 4 بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی صحابہ ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اب سب باہر جاؤ، اب یا تو 4 رہیں گے یا تو 5واں میں رہوں، یا تو 4 یہ یا تو 5واں میں۔ سب چلے گئے، حضرت بلال بھی چلے گئے۔ میرے آقا نے ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر کا پہلا نمبر دنیا کا علی کا پہلا نمبر، علی کا پہلا نمبر نہیں، علی کو بہت کچھ ملا ہے الحمدللہ، حضرت علی کو بہت کچھ ملا ہے اور میں بتاؤں گا حضرت علی کو کیا کیا ملا ہے، لیکن ابو بکر کا پہلا نمبر۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر اگر میں تمہیں ایک چیز دکھاؤں، سب سے پہلے آپ نے وہ لباس نکالا، 4 خلفاء نے اس لباس کو دیکھا تو دیکھتے رہ گئے، حضور اتنا خوبصورت لباس، اتنا نورانی، اتنی خوشبو، یہ کیسا لباس ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ جنت سے لے کر آیا ہوں لباس ولایت، یہ لباس ولایت ہے۔ اسی لباس کے صدقے میں آج تک تمام ولیوں کو ولایت ملتی آئی، اور اب یہ اسے دیا جائے گا جو میری امت کے ولیوں کا امام بنے گا۔ میں بات خلافت کی نہیں کر رہا، میں بات ولایت کی کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ لباس اسے عطا کیا جائے گا جو میرے امت کے ولیوں کا امام بنے گا۔ میں چاہتا ہوں تم 4 میں سے کسی ایک کو دے دوں، میں تم سے سوال کروں گا، اس سوال کا جواب رب ذوالجلال نے مجھے بتایا ہے، اگر تمہارا جواب اور رب کا جواب مل جاتا ہے تو یہ لباس تمہیں مل جائے گا۔ اے ابو بکر شروعات تم سے کی جاتی ہے، بتاؤ اگر یہ لباس ولایت میں تمہیں دوں تو تم کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی حضور آپ کے در سے مجھے صدیقیت کا درجہ، میں پوری دنیا کے اندر صدق و وفا کا پیکر بناؤں، دنیا کو میں صدق و وفا سکھاؤں گا، امت کو میں صداقت، سچائی اور وفاداری سکھاؤں گا، اس کا سبق دوں گا۔ میرے آقا مسکرائے، فرمایا ابو بکر جزاک اللہ۔ پھر حضرت عمر کی طرف متوجہ ہوں، عمر اگر میں یہ لباس ولایت تمہیں دے دوں تم کیا کرو؟ عمر نے عرض کی حضور آپ کے در سے مجھے عدل و انصاف کا سبق ملا، اگر مجھے یہ لباس ولایت مل جائے تو میں پوری دنیا پر عدل و انصاف کا شامیانہ تان دوں گا، دنیا میں عدل و انصاف قائم کروں گا، امت کو عدل اور انصاف سکھاؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا جزاک اللہ عمر۔ پھر میرے آقا متوجہ ہوئے حضرت ذوالنورین کی طرف، حضرت عثمان غنی کی طرف، فرمایا عثمان اگر یہ لباس ولایت تمہیں دے دوں تم کیا کرو گے؟ حضرت عثمان نے عرض کی حضور مجھے شرم و حیا ملی، بے شرمی کا دور چل رہا ہے، اگر یہ لباس ولایت مجھے مل جائے تو میں پوری دنیا میں شرم و حیا کا چراغ جلاؤں گا، لوگوں کو پاکیزگی سکھاؤں گا، لوگوں کو نیک بناؤں گا، لوگوں کو شرم دوں گا، لوگوں کو عزت سے رہنا سکھاؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا جزاک اللہ۔ پھر باری آئی ان کی جنہیں شیر خدا کہا جاتا ہے، جنہیں حیدر کرار کہا جاتا ہے، جنہیں علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے، جنہیں خاتون جنت کا سرتاج کہا جاتا ہے، جنہیں حسنین کا بابا کہا جاتا ہے، جنہیں رسول اعظم نے اپنا بھائی کہا اور فرمایا جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا علی اگر یہ لباس ولایت تمہیں دے دوں تو تم کیا کرو گے؟ میرے آقا علی کی آنکھوں میں آنسو آئے، عرض کی حضور اگر یہ لباس ولایت مجھے مل جائے تو میں آپ کی گنہگار امت کے گناہوں کی پردہ پوشی کروں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گنہگار امت کی ایب پوشی کروں گا، ان کے گناہوں کو چھپاؤں گا۔ میرے آقا بھی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا اے علی مبارک ہو یہ لباس ولایت تمہارا ہو۔
یہ لباس ولایت تمہارا ہوا، پتا چلا ولی ہونے کے لیے عیب پوشی کرنے والا ہونا ضروری ہے، اور یہی صدقہ جو تمام ولیوں کو ملتا چلا آ رہا ہے۔ اور آج بھی اگر کسی ولی کی پہچان کرنی ہونا تو اسے دیکھو کہ وہ عیب پوشی کرتا ہے یا نہیں، عیب چھپاتا ہے کہ نہیں چھپاتا۔ تو وہ علی جسے جنت سے لایا ہوا لباس ولایت ملے، اس گھر میں وہ رہتے، اس گھر کی اتنی عزت کیوں ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اشارہ کیا کہ حضور کیا اس گھر کی بھی اتنی عزت؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں عزت ہے، بلکہ اتنی ہے کہ جتنی 4 خاص نبیوں کے گھروں کی عزت ہے اتنی ہی عزت اس گھر کی ہے۔ تو اس گھر کی عزت کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں علی رہتے ہیں۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، میدان محشر ہوگا، میدان محشر نفسی نفسی کا سارے علماء کو بیان کرتے ہیں، نفسی نفسی کا ہر بندہ کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی، ہائے مجھے بچا لو، ہائے مولا مجھے بخش دے، میں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، میں نے بہت خطائیں کی ہیں، میں نے بہت برائیاں کی ہیں، مولا مجھے بخش دے۔ ہر کوئی اپنا سوچ رہا ہوگا، مگر اس وقت بھی میرے کریم آقا کہہ رہے ہوں گے امتی امتی امتی، سارے کہیں گے نفسی نفسی، حضرت آدم بھی کہیں گے نفسی نفسی، حضرت ابراہیم بھی کہیں گے نفسی نفسی، لیکن وہ میرے آقا کی کریم کی ذات ہوگی جو کہے گی امتی، اپنی امت کو یاد کرتے ہوں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا پھر حضرت جبرائیل کی صدا گونجے گی، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، حضرت آدم کی بیٹی آ رہی ہے، حضرت آدم کی بیٹی آ رہی ہے۔ میرا رب فرمائے گا آ جانے دو، آ جانے دو۔ حضرت جبرائیل پھر اعلان کریں گے، اے رب ذوالجلال، حضرت یوسف کی بہنیں آ رہی ہیں۔ میرا رب فرمائے گا ہاں آنے دو۔ پھر حضرت ابراہیم، حضرت جبرائیل عرض کریں گے، اے رب ذوالجلال، حضرت ابراہیم کی بیٹیاں بھی آ رہی ہیں۔ میرا رب فرمائے گا ہاں آنے دو۔ پھر حضرت جبرائیل کہیں گے، اے مولا، اے مولا، اس ساری دنیا کے خالق و مالک، فاطمہ بنت محمد آ رہی ہے، خاتون جنت آ رہی ہے۔ رب ذوالجلال فرمائے گا روک دو، روک دو۔ حضرت جبرائیل عرض کریں گے مولا سب کو جانے دیا، انہیں کیوں روکنا ہے؟ میرا رب فرمائے گا پروٹوکول بھی کوئی چیز ہوا کرتی ہے، یہ کوئی معمولی خاتون نہیں ہے، پروٹوکول بھی کوئی چیز ہوا کرتی ہے۔ اے حورو جاؤ، 70,000 سیدھے ہاتھ کی طرف، 70,000 الٹے ہاتھ کی طرف، 70,000 آگے کی طرف، 70,000 پیچھے کی طرف، اور ایک نور کی اونٹنی لے جاؤ، اور ایک نور کی اونٹنی لے جاؤ۔ اور ایک روایت اور اسی میں بیان کروں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ الزہرا حاضر ہوئی، عرض کی بابا جان ایک سوال ذہن میں بڑے دنوں سے ہے، اگر اجازت ہو تو پوچھ لوں۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹی تمہارے لیے سب کچھ ہے، بتاؤ کیا پوچھنا ہے۔ میرے آقا نے جب یہ فرمایا تو حضرت خاتون جنت نے عرض کیا، حضور سب سے پہلے جنت میں مردوں میں کون جائے گا؟ مردوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا اس میں تو کوئی شک ہے تمہیں؟ بلا شبہ تمہارا بابا جائے، سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا۔ حضرت فاطمہ نے عرض کی تو پھر حضور سب سے پہلے جنت میں عورتوں میں کون جائے گی؟ میرے آقا مسکرائے، اچھا حضور علیہ السلام، مذاق کرنا جائز ہے، ناجائز نہیں، اگر شریعت کے دائرے میں اور کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ میرے آقا مذاق فرمایا کرتا۔ ایک دن صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کھجور کھا رہے تھے، مولا کائنات بھی بیٹھے ہیں، ابوبکر صدیق بھی بیٹھے ہیں، اور فاروق اعظم بھی بیٹھے ہیں، عثمان غنی بھی بیٹھے ہیں، کھجور کھا رہے ہیں۔ میرے آقا بھی کھجور کھا رہے ہیں۔ میرے آقا نے اشارہ فرمایا 3 صحابیوں کو، کیسا کرو کھجور کھاؤ، گٹلیاں علی کے آگے ڈالو، کھجور خود کھانا، گٹلی علی کے آگے ڈالنا۔ سارے صحابی ویسا ہی کرتے، کھجور خود کھاتے، گٹلی علی کے آگے، گٹلی مولا کائنات کے آگے۔ پھر جب سب کھا چکے تو میرے آقا مسکرائے اور فرمایا علی ساری کھجوریں کھا لی، ساری کھجوریں کھا لی۔ حضرت علی نے عرض کی حضور ملائے کائنات اگر نبی علم کا شہر تو علی اس کے دروازے۔ ملائے کائنات نے عرض کی حضور میں نے تو وہ کھایا ہے جو کھانے لائق ہے، یہ لوگ تو وہ بھی کھا گئے جو کھانے کا نہیں ہوتا۔ میں نے تو صرف اوپر کا گودا کھایا، گٹلی نکال کر باہر رکھی ہے تو گٹلی سمیت کھا گئے۔ تو حضور بھی مذاق فرمایا کرتے تھے۔ میرے آقا مسکرائے اور فرمایا فاطمہ عمران کی بیٹی حضرت مریم سب سے پہلے جنت میں جائیں گی، حضرت عمران کی بیٹی حضرت مریم سب سے پہلے جنت میں جائیں گی۔ جب یہ کہا تو حضرت فاطمہ الزہرا کے چہرے پر تھوڑی سی مایوسی ہے۔ مایوسی سے مراد وہ مایوسی نہ لیجیے گا، تھوڑی سی تکلیف، تھوڑی سی شکن آئی، تھوڑا سا غم پیدا ہوا کہ بابا سب سے پہلے جنت میں جائیں گے اور بیٹی بعد میں جائے گی۔ حضرت فاطمہ مڑ کے جانے لگی۔ میرے آقا نے فرمایا کیا ہوا فاطمہ، کہاں جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ کہا حضور بس، کہا بتاؤ کہاں جا رہی ہے؟
کہا نہیں، میرے دل میں یہ تھا کہ آپ جب پہلے جنت میں جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے عورتوں میں پہلے جنت میں جاؤں گا. تو کہا فاطمہ تم نے پوری بات تو سنی نہیں، تم نے پوری بات تو سنی ہی نہیں. حضرت فاطمہ واپس جوش میں آئی، واپس چہرے پر بشاشت آئی، خوبصورتی آئی، چمک آئی، حسن واپس کھلنے لگا. حضرت فاطمہ نے فرمایا اے رسول اعظم، اے بابا جان، پھر بتائیے پورا جملہ کیا ہے. میرے آقا نے بیان کیا کہ اے فاطمہ تو زہرا، اے میری بیٹی، اے سیدہ کائنات، اے خاتون جنت، سنو، سب سے پہلے حضرت مریم، حضرت عمران کی بیٹی جنت میں جائے گی، لیکن ان کے ہاتھ میں جس اونٹنی کی رسی ہوگی اس اونٹ پر تم بیٹھی ہوئی ہوگی. رب ذوالجلال فرمائے گا 70,000 حوریں آگے، 70,000 حوریں پیچھے، 70,000 حوریں سیدھے ہاتھ کی طرف، 70,000 حوریں الٹے ہاتھ کی طرف، اور نور کی اونٹنی لائی جائے. پھر اس کی لگام کو حضرت مریم کو پکڑایا جائے اور پھر پل صراط سے گزارا جائے اور پھر آواز آئے گی سب اپنی نگاہوں کو جھکا لو. اب میرا سوال کا جواب دیجیے گا ایمان سے. وہ میدان محشر ہوگا. حضرات گرامی قدر، آپ سے یہ سوال کم علماء سے زیادہ ہے. آپ مجھے بتائیں وہ میدان محشر ہوگا، آپ مجھے بتائیں ساری دنیا کے باپ حضرت آدم وہاں ہوں گے نہیں ہوں گے؟ حضرت ابراہیم ہوں گے نہیں ہوں گے؟ سینکڑوں نبی جن کی نسل سے آئے وہ حضرت ابراہیم بھی ہوں گے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بھی ہوں گے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی ہوں گے، حضرت عیسیٰ روح اللہ بھی ہوں گے، تمام انبیاء ہوں گے. رب ذوالجلال فرمائے گا میرے محبوب کی شہزادی، میرے محبوب کی بیٹی حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا آ رہی ہے. تمام اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لے. تو ذرا بتاؤ آدم نگاہ نہ جھکائیں گے؟ عیسیٰ کو آنکھیں جھکانے کا حکم نہیں ملے گا، حضرت موسیٰ کو نہیں ملے گا. تمام نبی بھی نگاہیں جھکائیں گے، تمام انبیاء بھی نگاہیں جھکائیں گے، اور پھر حضرت خاتون جنت کی سواری گزرے گی. اب حضرات گرامی قدر مجھے بتائیں اتنا پروٹوکول محشر کے میدان میں، جہاں لوگ نفسی نفسی کے عالم کر رہے ہوں، جہاں پر لوگ اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں، جہاں پر لوگوں کو بڑی پریشانی کا عالم ہو، وہاں شہزادی رسول کو اتنا پروٹوکول دیا جائے، اتنی عظمتیں دی جائے، اتنی عزت دی جائے. تو یہ خاتون جنت کا مرتبہ ہے. اب ذرا بتاؤں علی کون ہے؟ علی کون ہے جنہیں محشر کے میدان میں جن کے لیے نبیوں کو بھی آنکھیں جھکانے کا حکم دیا جائے وہ سیدہ کائنات ہے، اور جو اپنی سیدہ کائنات ہے، اور علی وہ ہے کہ یہی سیدہ کائنات اپنی ردائے تطہیر سے، اپنی پاکیزہ چادر سے جس کی جوتی صاف کر کے اور کہے لو جی پہن لو، لو جی پہن لو، اس لو جی کا نام ہے کائنات علی. تکبیر، رسالت یا رسول اللہ، رسالت یا رسول اللہ، اہل بیت زندہ باد، اہل بیت زندہ باد، شہدائے کربلا زندہ باد، تکبیر، اللہ، رسالت یا رسول اللہ. حضرات گرامی قدر اس گھر کی عزت اس لیے کیونکہ اس میں علی رہتے ہیں، اور دوسرے کون رہتے ہیں؟ دوسری حضرت فاطمہ الزہرا رہتے ہیں. وہ سیدہ کائنات کے جن کی شان اور عظمت یہ، جن کی شان اور عظمت میں نے ابھی بھی بیان کی، اور شان کرامت یہ ہے کہ ایک دن فضا حجرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ چکی اپنے آپ چل رہی ہے، چکی اپنے آپ چل رہی ہے، کوئی پیسنے والا نظر نہیں آ رہا، چلانے والا نظر نہیں آ رہا، چکی اپنے آپ چل رہی ہے، آٹا پیس رہا ہے. ادھر دیکھا تو حضرت امام حسن جھولے میں جھول رہے ہیں، جھولے میں جھول رہے ہیں، اور جھولا دینے والا کوئی نہیں، جھولا ہل رہا ہے. ادھر دیکھا صفائی ہو رہی ہے، صفائی کرنے والا نظر نہیں آتا، سارا انتظام اپنی جگہ، اور حضرت فاطمہ الزہرا مصلی پر بیٹھ کر عبادت کر رہی ہے. جب حضرت فاطمہ الزہرا عبادت سے فارغ ہوئی، حضرت فضا نے عرض کی اے خاتون جنت، یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ سب کون کر رہا تھا؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ ایک دن مولا کائنات میرے سرتاج میرے پاس آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کے بابا جان سب کو غلام بانٹ رہے ہیں، سب کو باندیا بانٹ رہے ہیں. اے فاطمہ تم بھی محنت کرتی ہو، تمہارے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، کنویں سے پانی کھینچتی ہو تو ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، پیدل چل کر جاتی ہو تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی محنت کرتی ہو، جاؤ تم بھی اپنے بابا جان کی بارگاہ میں جاؤ اور کوئی باندی کوئی غلام لے آؤ جو تمہاری مدد کر دیا کرے. حضرت فاطمہ الزہرا پہنچی اپنے بابا جان کی بارگاہ میں، عرض کی حضور میں کچھ مانگنے کے لیے آئی. اچھا، شان فاطمہ الزہرا یہ ہے کہ دنیا کے اندر
بندہ میں ہوں، میرے لیے آپ سب کھڑے ہوئے، یہ میرے اعزاز کی بات ہے، عزت کی بات ہے. آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے میری عزت کرتے تو آپ کھڑے ہوئے. میں لوگوں سے فخر کے طور پر بیان کر سکتا ہوں کہ یار میں جہاں جاتا ہوں علماء کھڑے ہوتے ہیں، محبت کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے. آپ کھڑے ہوئے محبت کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے. اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کوئی انسان فخر سے کہے کہ یار میں جاؤں تو فلاں منسٹر کھڑے ہو کر ملتا ہے، میں جاؤں تو فلاں پارشد کھڑے ہو کر ملتا ہے، میں جاؤں تو فلاں نیتا کھڑے ہو کر ملتا ہے. یار نیتا کھڑے ہو کر ملے تو تمہیں اتنا شان بگاڑو اور کالر اونچا کر کے ایسے بتاؤ حضرت خاتون جنت وہ ہیں کہ جن کے آنے پر ساری کائنات کے آقا کھڑے ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول اعظم کھڑے ہو جایا کرتے اور ان کے ہاتھوں کو چومتے، ان کی پیشانی کو چومتے اور پھر کہتے اے فاطمہ تم پر میرے ماں باپ قربان. سبحان اللہ. ساری دنیا کہے رسول اعظم آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، لیکن وہ ذات گرامی، وہ سیدہ کائنات، وہ حضرت فاطمہ الزہرا کہ جن کے لیے رسول اعظم فرمائیں اے فاطمہ تم پر میرے ماں باپ قربان. سبحان اللہ. وہ حضرت فاطمہ الزہرا پہنچی، بابا جان کچھ مانگنے کے لیے آئی ہوں. میرے آقا نے فرمایا بولو کیا چاہیے؟ چاند مانگو چاند دے دوں. دنیا تو کہتی ہے، اپنے محبوبوں سے کہتے ہیں نا لوگ چاند توڑ کے لا دوں گا، اوقات نہیں ہے چاند توڑ کے لانے، لیکن میرے آقا کی ذات وہ ہے کہ اگر چاہے تو چاند توڑ کر لے. بے شک سبحان اللہ. ان کی بلندی اتنی ہے، ان کی عظمت اور ان کی شان ہی اتنی ہے. ایک دن خانہ کعبہ کے اندر جب فتح مکہ کا وقت آیا اور میرے آقا داخل ہوئے، نچلے بتوں کو توڑ دیا، اونچے بتوں کی باری آئی تو میرے آقا نے مولا کائنات سے فرمایا علی میرے کندھے پر چڑھ جاؤ اور اوپر والے بتوں کو گرا دو، اوپر والے بتوں گرا دو. علی نے عرض کی حضور میں ولی، میں چھوٹا بندہ، آپ اللہ کے رسول، میں آپ کے کندھے پہ کیسے چڑھ سکتا ہوں؟ جہاں مہر نبوت ہو وہاں علی کے قدم کیسے لگ سکتے ہیں؟ آپ میرے کندھے پہ چڑھ. میرے آقا نے فرمایا علی تمہارے نبوت نہ سنبھال سکو گے، تمہارے نبوت نہ سنبھال سکو گے. اور پھر حضرت علی مولا کائنات حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دوش مبارک پر چڑھ گئے، کندھے مبارک پر چڑھ گئے اور چڑھ کر بتوں کو گرانا شروع کیا. سارے بت گر گئے. جال حق وزہق الباطل، حق آیا اور باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا، باطل مٹ گیا. میرے آقا نے فرمایا علی سارے بت گر گئے. عرض کی حضور گر گئے، اب ذرا اپنی بلندی بتاؤ کہاں تک ہے، اب اپنی اونچائی تو بتاؤ کہاں تک ہے. جوش محبت کے اندر، جوش کرامت کے اندر، جوش عظمت کے اندر علی نے بھی جھوم کر جواب دیا تھا حضور اتنی بلندی ہے اگر چاہوں تو جنت سے پھل توڑ لوں. اب اگر آپ حکم دیں تو جنت سے پھل توڑ لاؤں. میرے آقا نے فرمایا ابھی نیچے آ جاؤ، ابھی نیچے آ جاؤ، جنت سے پھل بعد میں توڑ لوں. تو وہ رسول اعظم بیٹی جو چاہو وہ دوں گا. کہا حضور زیادہ کچھ نہیں چاہیے، ایک باندھی عطا کر، ایک باندھی عطا کر دیں. میرے آقا مسکرائے. یہ ٹریننگ کا دور ہے. رسول اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے خاندان کو ٹریننگ دے رہے ہیں کہ اگر مشکل وقت آئے تو کیسے گزارنا ہے، کیسے جینا ہے، اگر پریشانی آ جائے تو کیسے اس سے نپٹنا ہے. میرے آقا نے فرمایا فاطمہ اگر باندھی نہ دوں اس سے بہتر چیز دے دوں تو، اس سے بہتر چیز دے دوں تو. حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کی بابا جان پھر تو اور بہتر ہو جائے گا، پھر تو اور بہتر ہو جائے گا. میرے آقا نے فرمایا تو پھر فاطمہ سنو، جب دن بھر کام کر کے نمٹ جاؤ، شام کو فری ہو جاؤ، جب فری ہو جاؤ تو اپنے بستر پر جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ کہنا، 33 بار الحمدللہ کہنا، 34 بار اللہ اکبر کہنا. جب تم یہ کہو گے نا رب ذوالجلال تمہاری غیب سے مدد فرمائے گا، تمہارے جسم کی تمام تھکاوٹ کو دور کر دے گا، تمہاری تمام تکلیفوں کو مٹا دے گا. حضرت فاطمہ الزہرا نے اس دن سے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کیا اور اتنا پڑھا کہ دنیا آج اسے تسبیح فاطمہ کہتی ہے، تسبیح فاطمہ کہتی ہے. اور پھر اسی تسبیح کی فضیلت ملی کہ رب ذوالجلال نے دنیا کی باندھی کی ضرورت نہ پڑی. یار فرشی آدمی ہو تو اسے فرشی غلام دیے جاتے ہیں، فرشی آدمی ہو تو اسے فرشی غلام دیے جاتے ہیں. جب معاملہ ہی خاتون جنت کا ہے، جب معاملہ ہی عرش والی کا ہے تو اسے غلام بھی عرشی دیے جائیں گے، اسے باندیاں بھی عرشی دی جائے گی. رب ذوالجلال نے فرمایا جبرائیل جاؤ اور حوریں لے جاؤ، کسی حور کو بٹھانا جو چکی پیسا کرے، کسی حور کو بٹھانا جو امام حسن و حسین کو جھولا دیا کرے، کسی حور کو ذمہ داری دینا کہ وہ کنویں سے پانی کھینچا کرے، اور کسی حور کو ذمہ داری دینا کہ وہ جانوروں کو سنبھال لیا کرے، اور فاطمہ کو عبادت کرنا. جب جنتی لوگوں کی بات ہو تو پھر غلام بھی جنتی دیا کرتے ہیں. تو وہ فاطمہ الزہرا کہ جن کی چکی حوریں چلا رہے.
حضرات گرامی قدر اس مکان کی عزت اس لیے کیونکہ اس میں علی رہتے ہیں، اس میں حضرت فاطمہ رہتی ہیں، اس میں حضرت حسن رہتے ہیں، اور اب آخر میں آ رہا ہوں کیونکہ وقت کا تقاضا ہے کہ اب مجھے رخصت ہو جانا چاہیے، حضرت امام حسین رہتے ہیں۔ حضرت حسن مجتبیٰ کی بھی بڑی فضیلت ہے، بیان کرنے پر آؤں تو الحمدللہ وقت کم پڑے گا، فضیلت کم نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ حیدر کے بیٹے ہر ذرہ ہر جہاں بھی دیکھو وہی ماتا ہے، یہ مولا کائنات کے گھر کے بچے ہیں۔ حضرت امام حسین بھی اسی گھر میں رہتے ہیں۔ کون حسین؟ کون حسین؟ وہ حسین کہ جن کی شان اور عظمت یہ ہے کہ کربلا کے ریگزار کے اندر رب ذوالجلال نے عالم ارواح کے اندر ایک مرتبہ فرمایا، تمام روحوں کو جمع کیا، کیونکہ رب ذوالجلال نے تمام چیزیں پہلے سے لکھی ہوئی، سب کی قسمت لکھی جا چکی ہے، تمام بندوں کی قسمت میں کیا کیا ہونا ہے وہ ڈیسائیڈڈ ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے لکھا وہی گیا ہے جو ہم کرنے والے ہیں، اور کچھ قسمتیں ایسی ہیں جو معلق ہیں، کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ اگر وہ چیز ہوگی تو ایسا ہو جائے گا۔ قسمت معلق ہوتی ہے نا، تقدیر معلق ہوتی ہے کہ صاحب ایسا کرو گے تو ویسا ہو جائے گا، آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو علاج نہیں ہوگا، اس کے پاس جاؤ گے تو علاج ہوگا۔ ہم کہتے ہیں یار اس کے ہاتھ میں شفا ہے، وہ شفا اس کے ہاتھ میں ہے یا نہیں، لیکن تیری قسمت میں اسی کے ہاتھ سے علاج لکھا ہے، اسی لیے تیرا علاج ہوگا، تو کچھ تقدیر معلق ہے۔ تو وہاں پر عالم ارواح میں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ہے کوئی جو مجھ سے میرے محبوب کی گنہگار امت خرید لے؟ سبحان اللہ۔ ہے کوئی؟ بات سمجھ میں نہیں آئی، بات ہماری ہو رہی ہے، ہم گنہگاروں کی۔ میرے رب نے فرمایا ہے کوئی پورے عالم ارواح کے اندر جو کوئی مجھ سے میرے محبوب کی گنہگار امت کو خرید لے؟ کوئی آگے نہ آیا، سب چپ چاپ بیٹھے ہوئے، کوئی آگے نہیں آیا۔ ایک روح نے ہاتھ اٹھا کیا، مولا میں خریدوں گا، سبحان اللہ۔ مولا میں خریدوں گا۔ جانتے ہو وہ کس کی روح ہے؟ وہ میرے امام مولا حسین کی روح۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا حسین نے کہا مولا میں اپنے نانا جان کی گنہگار امت کو خریدوں گا۔ ارے سڑے ہوئے آم کوئی نہیں خریدتا، بے شک۔ سڑے ہوئے آم کوئی نہیں خریدتا۔ بایزید بستامی کو تو خریدنے والے بہت مل جائیں گے، شیخ عبد القادر جیلانی کو خریدنے والے بہت مل جائیں گے، خواجہ حسن بصری کو خریدنے والے بہت مل جائیں گے، خواجہ نظام الدین کو بھی خریدنے والے مل جائیں گے، خواجہ حسن چشتی کو بھی خریدنے والے مل جائیں گے، صابر کلیری کو خریدنے والے مل جائیں گے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو خریدنے والے بھی مل جائیں گے، اور بریلی کے امام اعلیٰ حضرت کو خریدنے والے بھی مل جائیں گے۔ لیکن ذرا بتا دو صحیح تجھے اور مجھے کون خریدے گا؟ بے شک۔ ہم گنہگاروں کو کون خریدے گا؟ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے امام حسین کا۔ فرمایا اور اے رب ذوالجلال میں خریدوں گا۔ رب نے فرمایا کس قیمت پر؟ کس قیمت پر؟ بھائی خریدتے تو قیمت دینی پڑتی ہے نا، اصول یہی ہے، قیمت دینی پڑتی ہے۔ رب نے فرمایا بہت ساری قربانیاں لگیں، بہت ساری قربانیاں لگیں۔ اچھا پھر ہوتا کیا ہے؟ آپ جب خریدنے جاؤں گے، ہم خریدنے جاتے ہیں تو خریدار کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ صاحب یہ گلاس مجھے خریدنا ہے، گلاس، تو وہ کہے گا صاحب یہ گلاس 20 روپے کا، ہم کہو گے یار 10 میں دے دو، 15 میں دے دو، ریٹ کم کرواتے ہیں۔ گراہک کا حق ہوتا ہے، بارگیننگ ہمارا ادھیکار ہے، مول بھاؤ کرنا ہمارا ادھیکار ہے، اور ہم سے زیادہ عورتوں کا ادھیکار ہے، ان پر تو فرض ہے مان لو، اگر ہمارے لیے فرض ہے تو ان کے لیے فرض ہے، وہ مول بھاؤ کرے بغیر تو کچھ بھی نہیں خریدتی، یہاں تک کہ شوہر بھی نہیں، کیا بات ہے، بے شک۔ شوہر کے لیے بھی مول بھاؤ کرتی ہیں۔ یہ کیا وہ کیا، مہر کتنی، کیسے ملے گی، کب ملے گی، کہاں ملے گی، سب ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے، زیور کتنا دو گے، ہوتا ہے نا شادی کے اندر سب کچھ۔ مہر کا ڈسکشن عورت سے تو کرنا پڑتا ہے نا، اگر وہ اجازت نہ دے تو نکاح نہیں ہو بے سکتا، شک۔ مہر متعین وہ نہ کرے تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اتنا، لیکن وہاں دیکھو میرے رب ذوالجلال نے فرمایا کتنی قیمت میں خریدو گے؟ امام حسین نے عرض کی مولا جتنی قیمت چاہے، جو تو چاہے، جو تو چاہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ٹھیک ہے وقت آنے دو۔ پھر وقت آیا کربلا کا، کیا بات ہے، بے شک۔ وقت آیا کربلا کا۔ میرے امام نے عباس کو بھی لٹا دیا، اللہ، میرے امام نے علی اکبر کو بھی لٹا دیا، میرے امام نے قاسم بن حسن کو بھی لٹا دیا، میرے امام نے حد تو تب کر دی جب 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی لٹا دیا۔
اور پھر بات تب آ گئی جب میرے آقا امام حسین نے سینکڑوں یزیدیوں کو نیست و نابود کر دیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ اتنا آسان نہیں ہوگا ان سے جیتنا، تمام ایک ساتھ مل کر لڑو۔ پھر امام حسین کو انہوں نے گھیر لیا، ان پر ظلم و زیادتی بھی کی، لیکن ایک بات بتا دوں، میرا حسین مظلوم تھا، مجبور نہیں تھا، مجبور نہیں تھا، مجبور نہ سمجھنا، مجبور نہ سمجھنا۔ جس کے والد ایک یوں پکڑ کر خیبر کو اکھاڑ پھینکے، اس کا بیٹا مجبور ہو سکتا ہے؟ مجبور نہیں تھے، لیکن چونکہ وعدہ کیا ہوا، اس وعدے کو نبھانا تھا، لہٰذا حضرت امام حسین ان سب کو نیست و نابود کرتے چلے گئے، اور بالآخر سب نے گھیر لیا، بہت سارے زخم بھی لگے، میرے امام زمین پر بھی تشریف لائے، اور پھر اپنے سر کو سجدے میں بھی جھکا دیا، اور پھر ان کو پلٹ کر شمر ان کے سینے پر بیٹھ گئے، ظالم ان کے سینے پر بیٹھ گیا اور خنجر لے کر ان کے گلے پر چلانے لگا۔ میرے امام نے فرمایا کیا کرنے لگے ہو؟ کہا وہی جس کا وعدہ یزید سے کیا ہے۔ کہا تو پھر تمہاری بات سے مجھے بھی ایک وعدہ یاد آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں وہ وعدہ پورا کرنے لگا ہوں جو میں یزید سے کر کے آیا ہوں، اگر میں تمہارا سر کاٹوں گا تو مجھے حکومت دی جائے گی، مجھے حکومت دی جائے گی۔ تو امام حسین نے فرمایا تو پھر ٹھیک ہے، مجھے بھی ایک وعدہ یاد آ گیا جو مجھ سے رب ذوالجلال نے کیا تھا، لو میں بھی اپنے وعدے کی بات کر لوں، تمہیں حکومت ملے گی، اگر میں اپنا وعدہ نبھا دوں تو میرے آقا کی گنہگار امت کو جنت ملے گی، جنت ملے گی۔ رک جاؤ ذرا، میرے امام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور عرض کی مولا دیکھ لے، علی اکبر کو بھی لٹا دیا ہے، عباس کو بھی لٹا دیا ہے، علی اصغر کو بھی لٹا دیا ہے، میرے بھائی حسن کی نشانی حضرت قاسم کو بھی لٹا دیا ہے، سب کچھ نیست و نابود کر کے، سب کچھ قربان کر کے اب تیری طرف آ رہا ہوں، آخری بچا ہوں، میری بھی قربانی دینے والا ہوں، مولا اب اس قیمت میں نے ادا کر دی تو اپنا وعدہ نہ بھولنا، مولا میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، تو بھی اپنا وعدہ نبھانا، میں جانتا ہوں تو وعدہ نبھانے والا ہے، مگر ایک مرتبہ دل کی تسلی کے لیے تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، مولا میں نے اپنا وعدہ نبھا دیا، اب تو بھی قیامت کے دن وعدہ نبھانا۔ حضرت سیدنا زین العابدین کی بارگاہ میں ایک غلام حاضر ہوا، عرض کی اے حضرت سیدنا زین العابدین، آپ کے بابا جو وعدہ کر کے آئے تھے اس کا کیا بنے گا؟ آپ کے بابا نے جو وعدہ کیا تھا اس کا کیا بنے گا؟ حضرت سیدنا زین العابدین نے فرمایا قیامت کے دن میرے بابا حضرت امام حسین جنت میں داخل ہونے لگیں گے، ایک پیر جنت کے اندر ہوگا، ایک پیر جنت سے باہر ہوگا، رب ذوالجلال فرمائے گا جنت میں تشریف لے آؤ، امام حسین پرچی نکالیں گے، پرچی نکالیں گے، مولا ابھی نہیں آؤں گا، وہ وعدہ پورا کر، میں نے قیمت ادا کر دی، اب مال عطا کر۔ جب قیمت ادا کرتے تو سامان لینا ہوتا ہے نا، تو امام حسین نے عرض کی مولا قیمت کربلا کے میدان میں ادا کر کے آیا ہوں، اب لا میرے پیارے نانا جان کے گنہگار امتیوں کو پہلے جنت میں بھیج، پھر میں جنت میں جاؤں۔ یہ امام حسین کی ذات ذات گرامی کا حضرت امام حسین اس گھر میں رہتے ہیں، اس لیے اس گھر کی عزت، اس لیے اس گھر کی عزت ہے۔ حضرات گرامی قدر، اپنی بات کو اب اختتام پر لے کر جاتا ہوں، آخر میں صرف 2 سبق آپ کے گوش گزار کر دوں۔ اس پروگرام کا مقصد، اس جلسے کو سجانے کا مقصد، ان نوجوان کی محنت کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ ہے حسینیت کو لوگوں تک پہنچانا۔ اور حسینیت کیا ہے؟ حسینیت کیا ہے میں آپ کو بتا دوں، حسینیت تحفظ ناموس رسالت کا، تحفظ ناموس رسالت کا نام ہے۔ آپ کہیں گے کہ صاحب وہ تو حکومت کی جنگ تھی، حکومت کی جنگ نہیں تھی، اگر حکومت کی جنگ ہوتی تو پھر آج امام حسین اور یزید کو ایک ہی جگہ کھڑا کیا جاتا، برابر کھڑا کیا جاتا، لیکن حکومت کی جنگ نہیں تھی، یہ جنگ حق اور باطل کی تھی، یہ جنگ سچ اور جھوٹ کی تھی، یہ جنگ صحیح اور غلط کی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت امام حسین ہمارے دل میں ہیں اور یزید ہمارے پیروں سے بھی دور رکھتے ہیں، بے شک اس کو پیروں کے بھی قریب نہیں آنے دیتے۔ تو قریب نہ آنا، تو قریب آئے ہم پر بھی لعنت برسنے لگے، تو قریب نہ آنا، تو آئے قریب ہم پر بھی لعنت برسنے لگے۔ تو یہ سچائی کی جنگ تھی، یہ حق کی جنگ تھی، یہ صداقت کی جنگ تھی، یہ امام حسین کی جنگ تھی۔ حضرات گرامی قدر، لوگ کہیں کہ صاحب یہ تو حکومت کی جنگ تھی، میں کہوں یہ تحفظ ناموس رسالت کی جنگ تھی۔ کسی نے کہا کہ کیا ہو جاتا، ہاتھ ہی تو دینا تھا، جھوٹے سے دے دیتے، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑا دیتے، دل سے اس کو برا جان لیتے۔ آج کل یہ تو کرتے ہیں نا لوگ، کیا کہتے ہیں دل سے برا جاننا، یہ بھی تو ایمان کا حصہ ہے، اور یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ اگر سب ایسا ہی کرنے لگ جائیں گے تو پھر دین کیسے بچے؟ سب یہ کہیں میں دل سے تو برا جاننا، اس نے غلط کیا، حضور کی شان میں گستاخی اس نے غلط کیا، اس نے مسجد توڑ دی غلط کیا، اس نے ان لوگوں نے
ایک خاتون جس کے ساتھ زیادتی کی گئی، جس کے بچوں کو قتل کیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا گیا، سب نے مل کر اس کے ساتھ جو ہے بدفعلی کی، گناہ کیا، اس کے گنہگاروں کو چھوڑ دیا گیا، تو پھر ہم یہ نہیں کہیں کہ ہم دل سے برا جانتے۔ اگر ہماری بیٹی کے لیے ہم نہ کھڑے ہو سکے تو پھر قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا منہ دکھاؤ گے؟ وہی کام جو یزیدیوں نے خاتون جنت کے شہزادیوں کے ساتھ کیا تھا، پھر وہی کام تو ابھی بھی ہو رہا ہے، وہی ہماری قوم کی بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، پھر ہم کیا کریں؟ تو لوگوں اگر بات یہ ہو کہ صاحب ہاتھ ہی تو دینا تھا، دے دیتے، کیا پریشانی تھی؟ تو میں کہوں کہ تجھے یاد نہیں ہوگا، مجھے یاد ہے۔ وہ ہاتھ کیسے دیتے کہ جن ہاتھوں سے عید کے دن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے حسنین کریمین نے کہا تھا حضور سب کے بعد سواریاں ہیں، ہماری سواری کہاں ہے؟ میرے آقا نے ایک کو اپنے اس کندھے پر بٹھایا، دوسرے کو اس کندھے پر بٹھایا اور فرمایا لو میں تمہاری سواری بن گیا ہوں۔ پھر حضرت امام حسین نے کہا تھا نانا جان ان کی سواریوں میں تو رسی بھی ہے، ہماری سواری کی رسی کہاں ہے؟ میرے آقا نے اپنی زلف عنبری کو بڑھا دیا، سبحان اللہ، اپنی زلف واللیل کو آگے کر دیا تھا اور فرمایا تھا لو اسے پکڑ لو۔ امام حسین نے بھی اسے پکڑا، امام حسن نے بھی اسے پکڑا۔ ارے ذرا بتاؤ جن ہاتھوں سے رسول کی زلف واللیل کو پکڑا ہو اس پاک ہاتھ کو کیا وہ یزید کے ناپاک ہاتھ میں دے دیتے؟ اگر دے دیتے تو پھر تحفظ ناموس رسالت کیسے ہوتے؟ پھر تو حضور کی عزت اور ان کی شان نہ رہتی، اس لیے امام حسین نے اپنے ہاتھ کو نہ دیا۔ پھر کہا چلو ٹھیک ہے زبان سے یہ کہتے تھے کہ ہاں میں آپ کو خلیفہ مانتا ہوں، جان بھی بچ جاتی، خاندان بھی بچ جاتا، حکومت بھی ملتی، پیسہ بھی ملتا، ہو سکتا مدینے کی گورنری مل جاتی، زبان دے دیتے، زبان سے کہہ دیتے۔ میں نے کہا تو بھول گیا ہوگا مجھے، کیا بات، سبحان وہ حدیث پاک مجھے یاد ہے کہ میرے آقا کریم کی بارگاہ میں حضرت امام حسین آئے، عرض کی بابا جان میں آپ کے برابر ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت نبی آخر زمان امام حسین کو اٹھایا، پہلے گھٹنوں پر پیر رکھا، امام حسین نے رسول اعظم کے گھٹنوں پر پیر رکھا، پھر پیٹ پر پیر رکھا، پھر سینے پر پیر رکھا، اور جب سینے پر پیر رکھا تو امام حسین کا قد تھوڑا اونچا ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا چلو اب نیچے چلے آؤ کہ جنت سے ٹکرانا، کیا بات، نیچے چلے آؤ جنت سے ٹکرانا۔ پھر نیچے لے کر آئے اور اپنی زبان اقدس امام حسین کو منہ میں ڈالا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر کبھی امام حسین کی زبان کو خود چوستے، کبھی اپنی زبان کو امام حسین کو چساتے۔ اب ذرا بتاؤ جس زبان نے رسول کی پاک زبان کو چھوا ہو، جس زبان پر رسول کا لعاب دہن لگا ہو، اس زبان سے کسی ناپاک شخص کی خلافت کو کیسے قبول کر لیتے؟ اور اگر کر لیتے تو کہ تحفظ ناموس رسالت کا خون نہیں ہو جاتا؟ پھر دنیا نہیں کہتی کہ یار امام حسین نے کر لیا تھا تو ہم بھی کر سکتے ہیں، پھر امام حسین نے کر لیا تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اور آج کے لوگوں کو اور بزدلوں کو سبق مل جاتا، وہ کہتے صاحب امام حسین نے کر لیا تو ہم بھی کر لیتے، پھر کوئی آگے نہیں آتا، پھر کوئی نوجوان نہیں اٹھتا، پھر کوئی بزرگ اپنی سینے کو چوڑا کر کے یہ نہیں کہتا کہ علی کا غلام خیبر اکھاڑنے کی طاقت رکھتا، سبحان اللہ، پھر ایسا نہیں ہوتا۔ تم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے زبان سے نہیں، ہاتھ سے نہیں، جا کر مجلس میں بیٹھ ہی جاتے، اس کے دربار میں بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر بس خاموش رہتے، کچھ نہ کہتے، بیٹھنے سے مان لیتا ہوتے۔ میں نے کہا تو بھول گیا ہوگا مجھے یاد ہے، کیا بات، تو بھول گیا ہوگا مجھے یاد ہے اس دن جب رسول اعظم سجدے میں تھے اور حضرت امام حسین ان کی پشت اقدس پر جا کر بیٹھ گئے تھے، ان کی پشت اقدس پر جا کر بیٹھ گئے تھے، زبان سے نکلا تھا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اور دل پکارتا تھا حسین پیٹ پر ہیں، حسین پیٹ پر ہیں، حسین پیٹ پر ہیں۔ اب ذرا بتا کہ جن کے بیٹھ جانے سے نبی اپنا سجدہ لمبا کر دیں، اپنا سجدہ لمبا کر دیں، وہ حسین اس ناپاک کے دربار میں کیسے بیٹھ جاتے، کیسے بیٹھ جاتے؟ اور بیٹھ جاتے تو پھر بتاؤ ناموس رسالت کا خون نہیں ہو جاتا؟ حضرات گرامی قدر کربلا کی جنگ تحفظ ناموس رسالت کا ایک عظیم پیغام تھا، عظیم سبق تھا جو ہم سب کو ملا ہے، اور بتایا ہے کہ جب بات رسول کی شان اور عظمت کی آئے تو چاہے 6 ماہ کا علی اصغر ہو، چاہے 18 سال کا علی اکبر، سب لٹانا پڑتا ہے، پھر سوچنا نہیں پڑتا، پھر آگے پیچھے دیکھنا نہیں پڑتا، یہ نہیں سوچنا پڑتا میرے باپ میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، پریوار کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ لیکن ذرا سوچ اگر آج تم نہیں اٹھا تو کل کوئی اور کتا کھڑا ہوگا جو بھوکے گا، پرسوں کوئی اور کتا کھڑا ہوگا جو بھوکے گا، لیکن اگر آج تو کھڑا ہو گیا تو ذرا دیکھو 2014 سے لے کر آج تک حضور کی شان میں گستاخیوں کی تعداد بڑھی،
لوگوں نے بدتمیزیاں کرنا بڑھا دیا، لیکن جب ایک بار ہم نے کہا، ایک بار 3 جملے، تو اللہ رب العزت نے اتنی لاج رکھی کہ اس کے بعد یہ دوسرا کیس اب آیا، اور وہ بھی بڑا دبا چھپا سا رہا، اور پھر اس کو فوراً سزا بھی دی، اتنی تاخیر نہیں کی کہ فوراً سزا دے دی، فوراً اسے جیل میں ڈالا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ صاحب اسے جلدی رہا بھی کر دیا گیا، لیکن جیل میں ڈالا گیا۔ اگر ہم اسی طرح کوشش کرتے رہے تو ایک دن وہ بھی آئے گا جب اسی ملک کے اندر، ہمارے اسی وطن عزیز کے اندر، اسی ملک ہندوستان کے اندر ایک قانون لکھا جائے گا کہ جو کوئی کسی کے مذہب کے خلاف بات کرے گا اسے وہ سزا دی جائے جو قتل کرنے والے کو سزا دی، کیونکہ قتل کرنے والے کو ایک بار قتل کیا جاتا ہے، ایک بار تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب کوئی کسی مذہب کے بارے خلاف بولتا ہے، کسی مذہب کے بارے میں برا بولتا ہے، تو جب وہ اس بات کو سنتا ہے اس کے دل میں تکلیف ہوتی ہے، اس کے جگر پر چھریاں چلتی ہے۔ اور بات اگر ہماری کرو تو رسول اعظم کے بارے میں کوئی ایک بات بھی کرے تو ہمارا تو سینہ چھلنی ہو جاتا ہے، ہمیں تو شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس زمین کو، جس زمین پر رسول کی شان میں گستاخی ہو، میں کیا کر رہا ہوں زمین پر جی کر۔ تو حضرات گرامی قدر انشاءاللہ اس زمین پر وہ قانون بھی بنے گا، ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی۔ یہ نوجوان جو آگے آتے ہیں، بزرگوں کو چاہیے ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، انہیں ڈرائے نہیں، ارے یہ ہو جائے گا، ارے وہ ہو جائے گا۔ پھر کربلا کے اندر امام حسین نے جو کیا، تو پھر آپ صرف کربلا کی یاد میں صرف سبیلے لگاؤ گے، صرف کھچڑے بناؤ گے، پھر جب کربلا ہوگی تو پھر بھاگ جاؤ گے؟ یہ تو بات نہیں ہوئی نا۔ جب حسینی ہونے کا تعویذ گلے میں ڈالا ہے، حسینیت کا پٹا گلے میں ڈالا ہے، تو پھر پکے حسینی بن کر تو پھر پکے حسینی بن کر دیگ پر بھی حسینی، دیگ پر بھی حسینی، اور میدان میں بھی حسینی، سبیل پر بھی حسینی، مسجد میں بھی حسینی۔ تو جب حسینی بن جاؤ گے تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ رب العزت ہمیں امام حسین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شہداء کربلا اور تمام شہداء اعظام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں جذبہ شہادت پیدا فرمائے، جذبہ ایمانی پیدا فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے، ہمارے بزرگوں کو بہترین مشورے دینے والا بنائے، ہمارے علماء کے جذبوں میں اور بلندی عطا فرمائے، ان کے دلوں میں اور ہمت اور جرأت پیدا کرے۔ اور انشاءاللہ العزیز وہ وقت بھی آئے گا جب ہماری امت کے علماء برسر بیکار ہو کر اعلان کریں گے کہ نہ کوئی صدر ہو، چاہے کوئی کمیٹی کا ممبر ہو، تو جاؤ ہماری نوکریاں کھا جاؤ، ہماری تنخواہیں کھا جاؤ، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ رسول اعظم کے نام پر انشاءاللہ ہمارا گھر کا چولہا کل بھی جل رہا تھا، آج بھی جلے گا، قیامت تک جلتا ہے۔ ہم صدقہ رسول اعظم کا کھانے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ علماء دین بھی کھڑے ہوں گے، آپ بھی کھڑے ہوں، اور انشاءاللہ اس بوندی شہر کے اندر، کوٹا ضلع کے اندر، پورے ہندوستان کے اندر وہ قانون لے کر آئیں گے کہ جس قانون کے تحت پھر ہمارے نبی کے اوپر کوئی کتا بھوک نہیں سکے گا، کوئی خلاف بول نہیں سکے گا۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ مشن، ہماری یہ کوشش اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ استغفر اللہ العظیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔